لذیذ آپ کے سرما کا موسم، اس سے مسائل اور اس کی سردی کے موسم خاص طور پانی کبھی یا پھر کچھ جگہ سردیوں برف، تو پھر ظاہر سی مختلف موسم نعمت ہے، یہ اللہ کی کو نیچر بتاتا ہے، اور اس سے انسانوں کی سردی کا موسم باہر کا موسم، چنانچہ اس کے دن ہوتے ہیں تکتا ہے اور اس کی راتیں جس میں مطلب تہجد، سردی میں وضو کرنے کی، کیونکہ سردی میں وضو کر کے انسان کیا کرتا ہے، ایک تو پانی اویلیبل نہیں ہے، جب آپ پانی اویلیبل ہے لیکن آپ قادر نہیں، بیماری آپ کی آپ دھونے تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، موسم اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میرے کسی بیماری اور جیسے موسم برا والا کہنا صبر کے خلاف کا تو ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ کو گزارش کی کہ اللہ میرے بعض حصوں کو کھا جاتے ہیں، آگ اتنی زیادہ ہے کہ آگ کا ایک حصہ دوسرے سے کو جلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو سانسوں دو وقت ایک سانس سردی اور ایک سانس گرمی، اور ایک سانس سے سردی آ جانے سے گرمی، تم انتہائی گرمی انتہائی سردی ہو، وہ اسی کا سبب ہے، موسم کی تبدیلیاں سکھاتی رہتی ہے، نہ جانے کروڑ سال سے تو یہ قدرتی ہوتی نا اطراف میں بڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی رب اشرح لی صدری عقدۃ من لسانی تمام تار زبا ہے والا ہے، اور درود و سلام وسلم پر الحمدللہ ویکلی سے جمع ہوئے، اور اس میں انشاءاللہ وہ ہماری طرح سے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ گرما کا موسم سمر سیزن، اس کے آداب، مطلب گرمی کے جب موسم آتا ہے تو آج اسی کا ایک سیکنڈ پارٹ لذیذ آپ کے سرما کا موسم، اس سے مسائل اور مطلب ونٹر سیزن یا سردی کے موسم کچھ مسائل اور اس کے کچھ آداب، اس لیے کہ سردی کے موسم خاص طور پانی کبھی یا پھر کچھ جگہ سردیوں برف، تو پھر ظاہر سی، اور ساتھ میں آداب بھی گرمی کے کچھ خاص آداب، ہم نے آج کے دونوں باتیں ہیں، مسائل اور کچھ آداب خاص طور سردی سے ریلیٹ، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس نعمت میں مختلف موسم نعمت ہے، یہ اللہ کی، اور اس کو نیچر بتاتا ہے، اور اس سے انسانوں کے لیے بڑی سی، جیسا مثال کے طور پر ایک زمین ہے، موسم پہلے زمین سوکھی ہے، کچھ بلیک لگ، پھر اچانک سے اور بارش آنے کے بعد وہ زمین ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی شاید لگتا ہے پھر اس کے بعد وہ بارش، سردی میں پھر موسم ایسا ہوتا ہے پتجھڑ آ کے سوکھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور زندہ سے مردہ کو مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے، صرف زمین زندہ نہیں ہوتی اور کیا کچھ، سبحان اللہ، تو بہر اللہ تعالیٰ کی میں سے الحمدللہ ہم جس کے موسم کی خصوصیات میں خصوصیات یہ ہم کو دنیا بھر کے موسم ملتے ہیں، خاص طور سے ہم کو سارے موسم اور چار گرمی ملتی ہے اور بارش، تقریباً پتجھڑ اور وہ بھی آ جاتی ہے، بہرحال بڑی نیچے علاقے جیسے بارش ہو، کچھ علاقے صرف برف ہو، کچھ علاقے صرف، اللہ کی بڑی نعمت ہے، آج انشاءاللہ جی سردی کی، اب سردی اور گرمی کا ہم نے اپنے رب کی شکایت کی اور کہا کہ اے میرے ہی بعض حصے کو کھا لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نے گزارش کی کہ اللہ میرے بعض حصوں کو کھا جاتے ہیں، آگ اتنی زیادہ ہے کہ آگ کا ایک حصہ دوسرے سے کو جلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو سانسوں دو وقت ایک سانس سردی اور ایک سانس گرمی، اور ایک سانس سے سردی آ جاتی ہے اور ایک سانس سے گرمی، تم انتہائی گرمی انتہائی سردی ہو، وہ اسی کا سبب ہے، تو اللہ کے رسول گئے ایک سانس میں سردی ہے اور جو شدت یہ اسی تو اللہ رب العزت اسپائٹ دی ڈھیل دی، اس کے نتیجے میں گرمی میں آتا ہے، اب آپ کہیں گے لوگ کہ سردی چل رہی تو گرمی چل رہی، کیسا ہوتا ہے، واللہ اعلم، مطلب یہ ہوتا اس کی وجہ سے ہی بات ہے، کیسے واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سکتا ہے سمجھ نہ پائے وجہ اور اہم، اب آئیے موسم جو سرما یا سردی کے تعلق مسائل دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یا مسائل سب ایک، تو پہلے یاد رکھیے ایک فضیلت سے ہم بات کریں، فضیلت لیتے ہیں، مسائل لیتے ہیں اور آداب، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت آتی ہے کہ سردی کے سے ہم بات کرتے ہیں جو مسند احمد کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے بارے میں کیا ہے فضیلت سردی کی، اور یہ روایت احمد کی اور سنن الکبریٰ میں روایت کے الفاظ اس طرح سے، سردی کا موسم نوکری بہار کا موسم، سردی کا موسم بہار کا موسم، چنانچہ اس کے دن ہوتے ہیں تکتا ہے اور اس کی راتیں جس میں مطلب تہجد، تو اللہ کے رسول نے سردی کی فضیلت خود بتائی، کیا فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا رکھا سردی کا موسم بہار کا موسم ہے، بہار کا موسم سب سے اچھا موسم ہے، اور ہمارے علاقوں کے لیے 15 سے 20 ہی ہوتا ہے لمبے عرصے، سب سے بہترین سردی کا موسم بہار کے موسم، اس کے لیے اس کی فصلوں کا صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو مومن اٹھاتا ہے، اور آپ نے فرمایا چونکہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھتا ہے، اس کی راتیں طویل ہوتی تو اس میں قیام مطلب نماز پڑھ مطلب تہجد مطلب رات کی، تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے اس تعلق سے، اور اسی تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کہا کرتے ہیں سردی کا موسم عبادت کرنے والی غنیمت کا موسم ہے، غنیمت کا موسم مطلب لوٹ مچانے کا مطلب بینیفٹس اٹھانے کا مطلب جمع کرنے مطلب زیادہ سے زیادہ ایکومولیٹ کرنا، سردی کا موسم اور غنیمت کا موسم، غنیمت سمجھتے ہیں نا مال غنیمت، جب جنگ ہو جاتی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو جو فوج جیتتی ہے جو مال اٹھاتی ہے جس کے ہاتھ لگتا ہے وہ اٹھانا شروع کرتا ہے، غنیمت ہے، جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا، تو غنیمت کا مطلب بہت زیادہ فائدہ سیزن ہے ہمارے زندگی میں آتا ہے، اور سوائے اس کے کی بول رہے سردی بڑی ہو جاتی ہے ہم لوگ زیادہ یا پھر کمپلین کر رہے کہ نہیں آ رہی، پھر سردی کا موسم آ رہا ہے صبح نیند لینے بڑا مزہ، کیونکہ گرمی میں تو کیا ہوتا ہے گرمی کی چبن خود اٹھا دیتی ہے اٹھ جاؤ، سردی میں تو کیا بس کنٹرول کرنا ہے، سردی بس کب تک بھی انسان سو، تو گویا ہم اس موسم کا سونے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس
اس موسم میں ہم کہیں گے شادی بیاہ کر کے اٹھا رہے ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، شادی بیاہ کرنے کے اندر ہم دیگر سارے فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے جو فرمایا روزہ رکھنا اور قیام کرنا، تو یہ بھائی اس کی فضیلت ہے۔ اور صحابہ کی تابعین اقوال بہن اقوالوں کو جس میں بڑے قول ہیں انہیں جو سردی کے فضائل اس کے فائدہ اٹھا۔ چلیے اس فضیلت کو دینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور ایک مومن کے لیے ہر موقع یاد رکھیں، ہر موقع چلیے اس موسم کے مسائل پتہ چلی ہوتی ہے، اور ان میں ہم نے کیا کرنا ہے ایز اے مسلم، ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز ہم دیکھیں سردی میں وضو کرنے کی، کیونکہ سردی میں وضو کر کے انسان کیا کرتا ہے، اور ہر مشقت اور ہر تکلیف دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ تھکن بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھکن سمجھ آپ نے بہت تھک جاتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو لہٰذا سردی میں روایت ہے، روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے اور درجات بلند کر دے، عمل نہ بتاؤں کہ جس سے گناہ معاف ہو جائے اور درجات بلند ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو۔ میں نے کیوں کہا کہ سردی میں بڑی مشقت ہوتی ہے، آپ فرما رہے سردی کا لفظ نہیں ہے لیکن مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل کرنا، اور کامل وضو کرنے میں مشقت ایک مومن کو آتی ہے، کب آتی ہے، یا تو قادر یا پانی بہت ٹھنڈا یا غسل دونوں میں ہو جاتا ہے، غسل میں بڑی تکلیف، تو آپ نے فرمایا مشقت اور کامل وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم بڑھنا، بس یہی ربات ہے، یعنی اس کو اللہ نہ ہے۔ یہاں جو ہے مطلب تکلیف کی مشقت کی مکمل سے مراد اعضاء کو دھونا، پورا دھونا، اور اچھے سے دیکھ ہوتا ہے جلدی کر کے آپ نے مشقت۔ اب سردی پانی تھا ہمارے علاقوں میں منیمم ٹیمپریچر کا بار کچھ دن ہوتا ہے، اس سے نیچے ہوتا ہے، لیکن جن علاقوں میں 5 جا 3 جا 2 جا رہا ہے 1 جا 0 تک جا رہا ہے، نیچے جمنا، لیکن پھر بھی پورا پانی نہیں، پر ایک پرت جمنا، اندر تو پانی ہاؤس وغیرہ کتنا ٹھنڈ، اور وہ غریب علاقے ہیں وہاں لوگوں کا پیسہ نہیں، ہیٹر گیزر، یہاں فجر میں کیا ظہر میں ہر بار، اور ہم لوگوں کو جن علاقوں میں عادت نہیں جیسے برف جہاں گرتے تو سردی میں تکلیف میں جب بھی معاف درجات کی بلندی ہوں گی، تو ہم سردی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خامو مشقت صحت مند کے لیے خاموخواہ جس کو ضرورت نہیں وضو کرے مضمون کر لے وہ بھی کرے، پھر اپنے آپ کو اور بیماری بڑھا لے اور پھر اللہ کی یہ مانا نہیں، لیکن ہاں جو وہ بھی آ رہے ہیں۔ چلیے آئیے دوسرے تین زیادہ وضو میں پورے اعضاء کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور پورے اعضاء دھونا سردی کے بڑا مشکل، پورے اعضاء رکھیے بڑی فضیلت ہے کہ انسان وضو کے اندر پورا صحیح طریقے، تو ہمیں سردی میں ہوتی ہے ہم کی اعضاء اور زیادہ دھونے۔ اسی طرح یاد رکھیے اب سردی کے آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ پانی استعمال نہ کرو، یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وضو کے اندر منیمم ایک بار دھونا، اور میکسیمم ایک بار بھی کسی اعضاء کو دو بار بھی اعضاء کو 3 بار لاسٹ اور آخری لیے میکس، تو لہٰذا سردی کا تو یہ فائدہ بھی اٹھا کیا کریں وضو کرنا اور اچھے سے کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں دھونا ہے، پانی زیادہ نہیں، تو وہ کیا کریں ایک بار میں ضرورت پڑتی ہے تو 2 بار دھوئے، ضرورت پر 3 بار دھوئے، 3 سے زیادہ دھونا جائز ہے، یہ بات یاد جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ 3 6 ہوتا ہے تو 43 بار میں بھی ان کا وضو، وہ تو بالکل منیمم ون میکسیمم، کسی اعضاء کو ایک بار دھوئی، اگر پورا دھوئے گا تو کسی اعضاء کو ایک بار دھونے کے بعد ملا کہ نہ دھوئے تو 2 بار دھوئی، کسی اعضاء کو 2 بار دھونے 3 بار دھوئی، تو یہ میکس ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے ایک بار جو وضو کر کے میں کمزور وضو 2 بار جس میں واش کروں گا تو تھوڑا اسٹرانگ رہے گا، اور 3 بار زیادہ اسٹرانگ، ایسا کچھ بھی 1 ٹائم میں بھی کمپلیٹ ہو گیا تو وضو ہو گیا، 2 ٹائم میں ہوا بھی تو ہو گیا، 3 میکسیمم انڈیا پاکستان 3 ٹائم تو کم ہو سکتے ہیں۔ اب تیز بارش آ رہی ہے وضو کے اوپر وہ کور نہیں ہے تو آپ جائز تو کیا کریں گے 3 دن بعد تھوڑی آپ جلدی ایک بار کریں اور فاسٹ نکل جائے، چونکہ بارش سردی کے موسم میں تکلیف اور رسائل ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ابن عباس نبی نے ایک مرتبہ ہاتھ دھویا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ، تو سردی میں سکتے ہیں کہ آپ نے پانی لیا اور ایک ہی بار میں سیکنڈ ٹائم پانی لیا اور ایک کلی اور پانی لیا ایک بار ڈالا چہرے کو، ایک بار ایک ہاتھ کو، ایسا ایک بار نہ ہو ٹائم نہ ہو تو 3rd ٹائم میکسیمم ایک میں۔ اسی طرح جو ہے وضو کی بات تولیہ وغیرہ سردی میں خاص طور سے ہوتی ہے، یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں، یہ بہت غلط فہمی، وہ سمجھتے ہیں کہ اجر کم ہو جائے، تو کئی لوگوں دیکھا وضو کرتے اور کبھی پوچھا تو وضو کو پوچھنا نہیں، وضو کو پوچھے تو اجر کم ہوتا ہے، ایسا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص ٹاول تھا جو نبی اکرم کے بعد سنت ہے، بالکل جائز ہے، مشقت خامخواہ لے کر نہیں، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے وضو کا نہیں پہنچنے ساری نمازیں بے چینی، یہاں کا پانی ٹپکتا، پھر اس کے بعد پانی جب سوکھنا شروع ہوتا ہے تو چنچنی یہ سب پیدا ہوتی ہے باڈی پہ سوکھنے سے، آدمی بولتا ہے اس کو رب کر، کیوں کرنا ٹاول نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے غسل کر کے سیدھے آپ مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے امام تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کا پانی آپ کے چہرے میں نماز پڑھ، یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خامخواہ یہ سوچ کے بعد نہیں صاف کرنا سنت ہے نہیں، آپ صلی اللہ کی روایت ہے، اور اس کے تعلق سے الفاظ بھی نبی اکرم کا کپڑا تھا تولیہ وغیرہ جس سے آپ وضو کے بعد اعضائے وضو کپڑا بولی جو بھی تھا ایک کلاتھ تھا جس سے آپ پوچھا کرتے اعضائے وضو کو پوچھا کرتے۔ اسی طرح جو اگر سخت سردی ہے اور آپ پانی کے استعمال پہ یا پھر برف وغیرہ کے استعمال کریں گے تو آپ خود بیمار ہو جائیں گے، یا انہی برف کے پگھلانا لکڑی، پھر ایسی ایک تو پانی اویلیبل نہیں ہے، جب آپ پانی اویلیبل ہے لیکن آپ قادر نہیں، بیماری وقت ہے تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ برف کی پگھلانا برفیلی علاقوں میں کے لیے پانی ٹھیک ہے، آج کل کچھ جگہ جو گھر وغیرہ لیکن جو ان کے لوگ ہیں بیچارے ان کے پاس تو ہیٹر وغیرہ تو بڑے پریشان تھے، پانیوں کو لکڑی نہیں ہوتی، تو ایسے حالت پر ابھی کیا کہ انسان صحت مند ہے لیکن قادر ہے، لیکن پانی اویلیبل نہیں ہے تو برف کے قادر نہیں، اور برف کو ملنا جوک نہیں، ہوں گا بھی نہیں، تو پورا برف کو آنگ
ان کو کا آپ کو کہ برف آپ کے باڈی کی ہیٹ لیں گا اور پھر اپنے آپ کو پگھلائیں گا. آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر ایک بار ایسے ڈاؤن ہونا چالو ہوا تو اس کو اپ کرنے کے لیے آپ کو بہت مشکل. اور اگر آپ نے خاموں کا اپ کر لیا جو برفیلی علاقہ تو ڈاؤن نہیں ہوتا ہے, اس لیے برفیلی علاقے میں جم جاتا ہے پورے برف جیسی بن جاتی ہے, بھاگتے نہیں ہیں وہ لوگ, سیدھا نکلنے جمنا ضرور, تو کئی نقصانات ہوتے ہیں. تو بہرحال اسلام آپ کو دیتا ہے وضو وغیرہ کا, لیکن مشقت میں نہیں, جان ہلاک نہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا سخت اگر سکتے ہیں. آئیے واقعہ سناتا ہوں. ایک روایت آتی ہے, ایک صحابی کہتے ہیں, یہ روایت ابو داؤد, ایک سخت سردی والی رات میں جو ہے بدخوابی اور غسل کی ضرورت پیش آئی, اور سردی کی کہیں میں ہلاک نہ ہو, غسل لوں گا تو ہلاک ہو جاؤں, اتنی سردی, اور عرب کے علاقوں میں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, تو نہ ہو جاؤں, لہٰذا میں نے تم کیا اور اپنے کو فجر کی نماز پڑھا دی. کیا جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. واقعہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اے عمرو, تو نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی, جنابت کی حالت میں. تو عمرو بن عاص کے بتایا کہ اسی کے وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ بات یاد, مجھے اللہ کی بتا گئی, ولا تقتلوا اللہ, کہ اپنے آپ کو تم ہلاک نہ کرو, بے شک اللہ تم پر, وہ آیت یاد ہلاک نہیں کیا. نبی اکرم کرا دیے اور آپ نے نہ کہا, مسکرا دیے اور کچھ نہ کہا, مطلب دیا, ایکسپٹ کر لیا, امامت کروا. اصل کی حاجت کا یہ بھی تیمم ہوتا ہے اور ایک ہی طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے سرفیس پہ ہاتھ مارا, سرفیس آپ کا سرفیس ہاتھ مارا, چہرے پر ہاتھ پھیرا, لیفٹ سے رائٹ کے اوپر پھیرا, لیفٹ کے اوپر, یہ تیمم بھی ہے, وضو کے لیے بھی یہ تیمم ہے, کچھ بھی نہیں کر اس سرفیس پہ. اب سرفیس ریت ہے, سرفیس فائن ڈسٹ ہے, سرفیس ٹی ہے, سرفیس بلیک یا ریڈ سوئل ہے, سرفیس ہو سکتا ہے سمندر, سرفیس پہ ہاتھ, ہاں اگر ہاتھ مارنے کے بعد کچھ چہرے پہ لیں تو آپ ہاتھ مارنے چٹک لے سکتے, یوں کر لے سکتے, جیسا پتھر جو سرفیس کو لگ سکتی ہے تو ایک الگ بات, ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال سرفیس پہ آپ کرنا ہے جو بھی سر, تو بہرحال یہ آپ کر سکتے ہیں. آئیے اسی طرح جو پگڑی وغیرہ پہ, جرابوں, کتابوں یا فین, ان پر آپ مسح کر سکتے, ٹھیک ہے. پگڑی پر بھی مطلب آپ وضو کرنے پہ قادر ہے کہ مسح کر سکتا ہوں, کہ آپ نے اگر مقیم کے بعد وضو کی حالت میں, اس کے بعد ایک دن تک آپ جو ہے اس پر مسح کر سکتے, سفر کے اندر وضو مسح وغیرہ تو یہ کر سکتے. تو پگڑی اور جرابوں میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیر کو واش کرنا ہے وہ بچ جاتے ہیں. سر میں ظاہر سے پیر گیلے, پیر ٹھنڈے ہونے سے کافی مستی بولتے ہیں نا, ارے پیروں کو پانی میں, کیونکہ پیر ٹھنڈے ہو گئے ایک بار تو ٹھنڈی ہونا, تو بہرحال آپ مسح بناتا ہے. ابو داؤد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے جنگی دستہ بھیجا اور انہیں سردی لگ گئی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے پگڑی اور مطلب پاؤں کو گرم کر جرابوں پر مسح. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, ہمیشہ پہنے جاتے, مطلب کیا وہی شوز سے آپ گھر میں جا رہے ہیں, وہی سوار ہے, وہ ہر جگہ چلتے, ریپ کر اس کو باندھتے, تو ایک بار سنبھال لیا تو تین اتارنا اس کے اوپر مسح ہو جاتا. اسی طرح جو ہے آپ جو ہے اگر چاہے تو ویسے جو باندھ لی جاتے اس پہ مسح اس طرح سے یاد رکھیے. اور اسی الفاظ دیکھیں, بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح, جرابوں پہ مسح کیا, تو پہ مسح کیا, مطلب وہ شوز جو کبھی اتارے نہیں جاتے, پرانے زمانے لمبے شوز, مطلب گھٹنے کے نیچے تک زبردست, تو اس پہ آپ مسح کرتے ہیں. اگر اس پہ نماز اس نہیں پڑھیں گے پھر اتار نہیں سکتے, اور مسح اس کے ساتھ وضو کے بعد اس کو پہن لیا گیا, اس کے بعد 3 دن تک سفر میں اور 1 دن موزوں وغیرہ پر بھی آپ مسح. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے قضاء حاجت کے لیے جو نکلتے, مغیرہ بن شعبہ رضی برتن لے کر آپ سے اچھے ہو لیتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت ہوئے تو انہوں نے آپ کے پانی بہایا, آپ نے کیا, اور جو ہے خفین, جرابے, کتابیں جو یا ویسے یہ سب پر آپ مسح کر سکتے ہو. زیادہ محسوس, اور سردی میں سیکھنا ہو تو کامنلی لوگوں کو بڑھاپے میں, ٹھیک ہے, بہرحال تو یہ بھی اسی طرح جو ہے مسائل ہے سردی کے, ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے نماز میں جو ہے منہ ڈھانپنا. تو یاد رکھیے نماز کھلا ہی رکھ, سوائے مری کے, جیسے کہ آپ کی کو تکلیف سے بہت چیخیں آ رہی ہے اور مطلب اڑ سکتا ہے جو نکل جاتی ہے, تب آپ ڈھاک لیں. سردی ڈھاک لیں ایک الگ بات چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرم کی کوشش سوائے ضرورت بھی کام کر سکے. جیسا کوئی بیمار انسان کا یہ سردی کے شدت مال کو لپیٹ لیتا ہے, پریشر اتنا ڈاؤن ہے, ٹھنڈی ہوا اندر جاتی ہے تو پیپڑوں, تو تب آپ نماز پھر کیا کریں, باندھ لیں گے, چاہیے تو معاملہ ہے تو آپ کر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بکل مار کر نماز, یہ بھی یاد رکھیں, بکل مار کے یہ کہ آپ کے پہ, اور آپ نے اس کو ایسا لپٹ لیا اپنے اطراف میں اتنا ٹائٹ کہ آپ یوں ہاتھ بھی نکالنا ہے تو آپ یوں نکالے کر کو پہن لیں, مطلب جیسے یا باندھ رہی تو آپ کیا کریں, اتنا زبردست اس کو ٹائٹ گھما دے رہے ہیں پر کہ وہ ہاتھ وغیرہ اتنے ٹائٹ ہو رہے ہیں نکال کے کرتے نا, وہ نہیں کرنا چاہیے. آئیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, مطلب ایسی اختیار کر کے منع کیا جسم سارا جسم جو ہے کپڑے لپیٹ میں ہاتھوں چادر کی, ایسا بچوں کو کرتے ہیں کو ریپ کر, ویسا چادروں کی سردی گر جاری بال لچکل کیا ہو رہی, یوں کر رہا جھکرا بھی تو سب ہوتا, ویسا نہیں, ریلیکس. اسی طرح جو ایک میں جب تم میں سے کے پاس اوپر نیچے 2 کپڑے ہوں, اسے چاہیے کہ دونوں کپڑوں میں نماز پڑھ, پینٹ بول دونوں پڑھ نماز پڑھ, اور ایک ہی کپڑا ہو اسے چاہیے کہ تہبند نیچے کا حصہ, اور یہودیوں کی طرح اپنے جسم پر نہ لپیٹ. یہودی کیا کرتے ہیں وہ پورا اگر ایک تو پورا لپیٹ, تو ویسا کیا ہوتا ہے ہاتھ میں ہوتا ہے سارے کرنا. اسی طرح جو دستانے پہن کر نماز, تو دستان سکتے ہیں گو کچھ کیا ہے, میں آپ کو بتا دوں صحیح بات یہ کہ آپ یہ کام کر سکتے, کوئی مسئلہ. جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ اختلاف کیوں کیا, انہوں نے کہا کہ جو پڑھتے ہیں تو ہمارے جو ہے ہڈیاں ٹکنا چاہیے, 8
کون کون سی ہے؟ سر کی پیشانی دونوں ٹکنے ہوگی 2، دونوں ہاتھیں 4، دونوں 6، پنجے کا حصہ، اتنے حصے نماز میں زمین پر لگے. اسی لیے کچھ فقہا نے آپ گدے وغیرہ نماز پڑھنے، جو گدے میں کیا ہوتا ہے آپ کو کبھی ناک نہیں لگتا، یہ ناک پوری 10 سر اٹھ جائے ہوتا ہے نا، وہ گدا جو کہ نہیں ہوتا، پیر کبھی کر گھٹنے اندر سے لاتے پیر اٹھ جاتے، گدے میں ہوتا ہے یاد رکھیے اگر سافٹ رہے، لیکن آپ سرفیس پہ تو اتنی چیزیں آپ کی ٹکنا چاہیے. تو کچھ لوگ کہنا ہے ہتھیلیاں جب آپ موزے پہن لیں اس پہ کپڑا آ جائیں گا، کپڑا آ جائے گا نہیں ہوں گا. لیکن کوشچن اسی بھی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ آپ کے وہ اعضاء، کہیں بھی نہیں کہا گیا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھ اگر موزے پہنا ہے تو پیر بھی ڈھکے، تو پھر گلاؤز بھی پہن لیں. تو کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف یہ کام کر سکے، کوئی مسئلہ رکھے علیہ وسلم نبی حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اعضاء دیا گیا، اسی طرح کہ نہ اپنے بالوں اور نہ کپڑوں کو جو ہے پیشانی، ناک کے دونوں ہاتھ اور پاؤں یہ رکھنا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہم سب جان کھلا رکھنے کا کوئی کھلا ہو، کھلی بھی ہو سکتی ڈھکی بحالت، تو بہرحال سردی میں پوچھتے ہیں تو وغیرہ اس کے اندر پڑتے. اسی طرح جو ہے چادر وغیرہ تو سردی کی حالت میں بس خیال اس کا ہو کہ چادر آپ ٹخنوں، یہ مسئلہ ہر چیز ساکس نیچے سے اوپر پہنے جاتے، چادر لمبی نہیں ہے آپ نے مطلب مثال تو آپ پیر کو فین مت لیجیے، سب چیز نیچے اس کو لٹکا کے مت کہ یہ اوپر کے کپڑے میں آئیں گا، اور اوپر کے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے نہیں کرنا چاہیے. پائجامہ جبہ ہو، انگی ہو، یا پھر اس میں احتیاط کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صدل اختیار کرنے کے حصے نیچے جائے، اتنی لمبی نہیں، یا پھر اتنی لمبی کہ آپ پیچھے رگڑتے ہو، اتنی لمبی پیچھے رگڑ رہے یا کوئی اٹھا کے چل ایسا، ٹھیک ہے، مطلب ٹخنوں سے کوئی چیز اوپر لٹکنے. اسی طرح سردیوں میں جو ہے پگڑی میں پیپر سجدہ کیا جا، سجدے کی جگہ پہ آپ پگڑی یا ٹوپی رکھ سکتے. اس کا کیا معنی مطلب یہ ہے کہ شدت کے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہاں کبھی کبھار اس کا چٹکا لگ سکتا. گرمی کے اندر آپ نے سجدہ کر لیا فرض تو سن برن ہو جائے. یا سردی میں بھی کیا ہوتا ہے، سردی کے ایکسٹریم اگر ہو اور آپ سر کو ٹیک دیں تو کیا ہوتا ہے، ہم کو ٹھنڈک ایسی لگتی ہے کہ اتنا ایسا سخت ہو. ایک صاحب کو دیکھا، ریکویسٹ کی تھی آپ ایسا نہ کریں، عمرے کے سفر پہ تھے وہ، اور مسجد عمرہ تھا پیک گرمی کا، اس میں انہوں نے مسجد کے صحن میں چونکہ وہاں اندر بھر گئی تھی، جمعہ تھا، کیا میں نے کہا کچھ بچھا لیجیے، کچھ رکھ لی، فائدہ ہوگا. کہا نہیں، تو اٹھا کے ہم نے کہا سبحان اللہ نماز پڑھی، یعنی 2 دن تک ان کے یہاں سے لے کر پورا آدھا حصہ کالا، پورا زخمی، اور تب تو سجدہ کر لیا انہوں نے. بہت ہیٹ ہوتا ہے تو ایسے کولڈ جو سردی کے بھی چٹکے لگتے ہیں، کسی کو محسوس کرنا تو آپ نے وضو کرا اور وہ فرشی بھاگی، سردی اندر آ جاتی ہے چٹکے جیسا محسوس کو پکڑ کے بہت سردی. لہٰذا ایسے آپ سر کے مطلب جہاں سر ٹکتا ہے وہاں کوئی چادر، کوئی دست، کوئی کپڑا، پیپر، کچھ بھی رکھے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ صحیح مطلب میں جو کر رہا ہوں غلط ہے. تو وہ یہاں ہے کہ پگڑی لا دیے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ اپنی پگڑی میں ٹوپی وغیرہ رکھیے. حدیث کے الفاظ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم میرے بعض لوگ جائز سجدہ پر کپڑا یا کچھ رکھ لیتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ریت پہ نماز پڑھاتے ہیں، تو ہم جائز سجدہ جا کرتے ہیں اور کچھ سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول مطلب خاموخواہ نماز شفقت نہیں لے برف کی لادیوں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اس کے جو ہے فالتو یوزلیس حصہ تھا، حصے کو بچھا کر آپ گرمی اور شدت سے تحفظ کرتے ہیں. اس کا جو یوزلیس حصہ تھا اس کو نیچے بچھاتے تھے، جس پہ آپ سردی اور گرمی سے بچنے اپنے سر کے نہیں، تو یہ کر سکتے ہو. جہاں نماز بچھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ سردی کی وجہ سے، سردی بنے کہ آپ کہیں سردی میں ٹھنڈی فرشی ہے نا، آپ بیمار ہو بچھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب خامخواہ کی ٹھیک ہے. اسی طرح صحابہ وغیرہ رکھیے، ٹوپی وغیرہ کو اپنی سے جو کہ آپ سو. اسی طرح بارش سخت سردی رکھے نمازوں کو جمع بھی کیا. ہمارے علاقوں میں تو بہرحال یہ ممکن ہے جہاں ہو سکتی ہے وہ کر سکتے. ہمارے پاس تو کوئی اگر دو کو ملا لے تو قیامت آ جاتی. دوسرا یعنی یا تو آپ پر قیامت لا لیں گے. دو نماز ایک قرآن کا حکم ہے، نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا طے شدہ وقت، عام حالات میں کوئی نماز کا، لیکن مخصوص حالات جو ہے رب العزت بڑا اپنے بندوں کے اوپر یاد رکھتے ہیں. تو بہرحال والی بات کو تو آپ بارش اور سخت سردی بھی نماز ہیں، جیسا کہ برفیلی علاقوں میں 2 نماز کو جمع کرنا، کون 2 بار آئیں گے، 2 بار ہو جائیں گے، کیسے ہم کام کریں، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں، ملا بھی سکتے ہیں. آئیے الفاظ اس طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، ایک سردی کی رات میں جو ہے ایک مقام کے اوپر آپ نے اذان کی سردی کا، پھر فرمایا آگاہ رہو اپنے اپنے جگہوں میں، آگاہ رہو اپنے اپنے جگہوں پہ. پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے ہوتا تو ہم ایسا کہتے اذان دیتے اور گھروں میں نماز پڑھ لو، کہتے اپنے اپنے جگہ نماز لو. پھر آگے اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دے، اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد یہ کہہ دے کہ آگاہ رہو اپنے نماز پڑھو. حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا یہ حکم سفر کی حالت میں سردی یا بارش والی رات میں تھا، یا حکم سفر کی حالت میں سردی یا بارش والی رات میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی یا بارش یا سفر میں ایسا کرتے دی جاتی، لوگ خیموں میں خیمے ڈال لیتے، ٹینٹ ڈال لیتے، انتظام نہیں ہوتا، کہتے اپنے اپنے پڑھ لو. تو کب کب کرتے یہ کام، سردی میں بارش، تو آپ وہاں کر کے ملا بھی سکتے، جمع کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے کہ امت کو بتانے جائز ہے، آپ نے بغیر بارش کے، بغیر کسی کے، بغیر پورا پڑھایا، جیسا ظہر 4 تو 4، اثر تو 4 بتایا ہے کہ کیا جیسا
وقت ضرورت آج کل کے ٹرانسپورٹ اور وغیرہ کارپوریٹ سیکٹر، اور پھر ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہر جگہ نہیں ہے مصلی، تو ملتے ہی نہیں ہمارے پاس مصلی. جو نان مسجد ہوتی ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مساجد ہی ملتی ہے یہاں پر، تو مصلی دور آتے ہیں. آپ عرب کے علاقوں میں جائیے، مسجد 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 مسجد، شہر کے باہر گورنمنٹ مسجد کرتی ہے، اور ایک اسپاٹ پہ تک آپ کو مصلی سمجھ خالی نماز کے لیے ہر آدمی اپنی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے اور جاتے رہتے. یہاں تو اپنے پاس تو بڑا مشق فائدہ اٹھا سکتے. جب اب برف گری تو 2 بار نماز کو کیسے جائیں؟ تو ایک ہی بار میں لوگ جمع ہوں، ظہر اثر پڑھ لے تو یا جو سہولت ہے ظہر اثر پڑھ میں پہلے ظہر پھر اثر پڑھے، یا پھر لیٹ کر کے مغرب عشاء لیٹ پڑھے کر سکتے. بہرحال یہ ساری چیز، اس کے علاوہ زمین سے لوگ علاقے اسی طرح بستر پہ نماز پڑھ. اب سردی کا موضوع، رات کی کوئی اور نماز پڑھا یا فرض پڑھ رہا ہے، جماعت نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو اپنے بستر پہ بھی نماز. بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اپنے بستر پہ نماز نہیں ہوتی، مطلب جو بستر پہ سوتے ہیں ان کو لگتا ہے وہ گندا ہو گیا، اور گندا ہو گیا تو نہیں ہوتی. آپ اپنے بستر پہ نماز پڑھ سکتے، کسی عورت کے بستر پہ نماز، میاں بیوی اپنے بستر پہ، یا مطلب جہاں عورت مرد دونوں ساتھ ہیں تو بستر پہ نماز، جب تک کوئی شکی غلازت نہیں ہے نماز کہیں. تو بہت سے لوگ کنفیوژن، وہ کیا کرتے ہیں گھر میں جا سوتے تو وضو کر کے آتے، پھر نہیں کی چادر ہٹا کے زمین میں پڑیں گے، لیکن نہیں کی چادر پہ، ارے اس میں تو میاں بیوی نہیں، ارے یہ تو عورت سوتی ہے تو جائز نہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس میں چادر نماز پڑھتے یاد رکھیے، اس مسئلہ نہیں یاد رکھیے، اور نبی اکرم سے تعلق سے یاد رکھیے. یہ روایتیں آتی چلی دو، یہ غلط فہمی، ایک اور غلط فہمی، یہ غلط فہمی بالکل بستر چادر، جو چادر کو آپ اوڑھتے ہیں نا اس پہ نماز پڑھو، اس سے لوگ نہیں پڑھتے میں ہوتا. آئیے روایت کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز سجدہ پر ہوتے. مطلب گھر چھوٹا تھا، آپ میں عائشہ آپ کے پیر جہاں کے لگ وہاں نبی اکرم قبلہ ادھر ہے، ادھر سجدہ ہے. آپ کیا فرماتے؟ پاؤں آپ کے جائز سجدے پر ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے، تو میں پاؤں کو مطلب جگہ نہیں تھی بس فولڈ کر لیتے، پیچھے کر لیتے لگ دی، تو میرے پاؤں کو ہاتھ سے چوکا لگاتے، میں اپنے پاؤں کو لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر پاؤں کو لمبا کر. اس میں ایک اور مسئلے کا ازالہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنا اس چیز، لیکن ایک عقیدہ لوگوں کہ اگر آپ کے گناہ اتار، میں نے بہت سنا، اگر کسی کو اپنے گناہ اتارنا ہے تو کسی کے پیروں کے سامنے اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اچھا، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں کامنلی ایک بار تو میں نے 2 عورتوں کو چوٹی پکڑ کے لڑتے ہوئے. کیسی لڑائی؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، کام والے تھے. ایک عورت، بوڑھی عورت، پٹی ایسا گول گھما کے پکڑ لی، تیرے اعمال میرے گناہ میرے کو دے، ہاں فلاں کر دیا. ہم چھوڑ دے کیا ہوا؟ تو بعد میں چھڑائے کر اس سے پوچھے جوان کیا ہوا؟ بوڑھے تھے، میرے پیروں کے سامنے گناہ میرے کو دے رہی تھی، اللہ نے میرے کو بچا لیا، وہ میری آنکھ کھلی بولے، اور اس کو چھوٹی سی نماز توڑ کے چھوٹی بڑے گھما. تو ایک بدعقیدگی ہے لوگوں. آپ نے یہ سنا کبھی کہ آپ اگر لیٹے ہوئے آپ کے اوپر سے کوئی تو آپ کی ہائٹ نہیں سنا تھا ہوں گا، ارے اس کے اوپر سے انگال کے مت جاؤ، اس کی ہائٹ نہیں بہت انگال کے گئے نا تو ڈر ہے گیا. تو یہ چلتا، تو یہ بھی ایک. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ، اور میں عائشہ پھر جب آپ سجدہ کرتے تھوڑا پیر کو ہاتھ لگاتے تو میں سمیت ہوتا ایسا، ادھر کھینچنے کی جگہ نہیں تھی، فولڈ کر لینا. پھر جب ہو جاتا تو جگہ کم تھی، گھر چھوڑ، تو پتہ کیا چلا آپ سب پیر آ رہے تھے لوگوں کے ایسا. مطلب جو لوگ کرتے نا، ارے یہاں نماز نہیں پڑھتے تو لوگ پیدل چل، گندگی ہونا ضروری ہے، شرعی غلاظت نہیں ہوتی، باقی ہر جگہ نماز. بہرحال تو میں سمجھ ہو گیا بستر وغیرہ سوچنا. روایت میں الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف سے بستر پر لیٹی جس پر آپ سویا تھے، جس بستر پہ آپ دونوں سوتے اسی طرح پہ آپ. پتہ چلا بستر میں لوگ بستر ہٹا کے خامخواہ فرش کیا ہو گیا، یہ جو ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. جو ہے ہیٹر وغیرہ کے سامنے بھی آپ ہیٹر کے سامنے آنکھ کے کچھ تابعین آگے نہیں پڑھنا. ایک غلط فہمی کی کچھ جگہ حالات آپ قبلہ ادھر ہی ہے، ہیٹر لگایا، یا آپ کے پاس ایک فائر پٹ ہوتا ہے نا گھروں میں، دیکھا آپ نے سرد علاقوں میں یوروپ کے جائیں گے تو گھر میں ایک ہوتا ہے، آگ جلتی ہے، ڈالتے رہتے لوگ بیٹھے رہتے. چونکہ گرمی آج کل تو ہیٹرز آ گئے کی دیواروں میں لگ جاتے، پلیٹس گیس پہ چلتے ہیں. کسی زمانے میں یہ تھا، اور آج بھی ایک لائف سٹائل کے لوگ بناتے ہو جس میں آگ جلتی رہتی. تو ظاہر سی قبلہ ادھر ہی ہے، ہیٹر ہے، ہیٹر بھی کیسے آگ ہو جاتی ہے، جب جلتا ہے تو آگ جیسے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ کے سے غلط ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں سکتے. یہ کہ کچھ اقوال ہے، حسن بصری قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آگ کے ساتھ، چونکہ آگ قدا ثبوت قدا ہوتا ہے تو آگ قدا ہونا کہ آگ کی عبادت کرنے والے ہیں. لیکن کی رائے ہے صحیح مسئلہ یہ سردی سے بچنے کے لوگ پوچھ سامنے آگ کوئی مسئلہ نہیں، دیوار کے سامنے پڑے تو کوئی تھوڑی بڑا پتھر میں ٹسی کو رکھ کے پڑے سترے کو اس کی تو عبادت کر، اس کا بھی نہیں کہا. لوگ اب سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے الگ الگ الفاظ الگ میں آتے ہیں، آپ نے اور یہ نماز خسوف کی نماز سورج گرہن کی، ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، اور نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھ، جو صحابہ کو امام آگے چلا گیا اور پھر پیچھے ہٹے، نماز ہو گئی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں پڑھے تھے نماز؟ تو کہا مجھے نماز کی حالت میں، تو میں اس کی لینے لپکنے لگا، پھر مجھے میرے بالکل سامنے جہنم دکھا گئی اور میں اس سے تو آنکھ بتائی گئی، سامنے بتائی گئی، آپ پیچھے ہٹے، لیکن نماز نہیں توڑنا کہ آنکھ سامنے آ گئی تو نماز. تو پتا چلا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو آنکھ سامنے دکھائی گئی اور آپ پیچھے، مطلب چونکہ آپ جنت کی نعمتیں دیکھ کے آگے بڑھے، مطلب مجھے چاہیے نماز آپ نے کی. اس سے پتا چلا احتیاط کرنے میں ڈائریکشن سہولت ہے تو کچھ نہیں ہے تو خاموخ ٹھنڈی جگہ پہ جا کے. اسی طرح جو ہے سردی کا موسم کے مسائل میں یہ چیز بھی آتی ہے، لباس وغیرہ پہننے. بہت سارے لوگوں کے غلط ہے، غیر مسلموں کا لباس غیر مسلموں کے لیے خاص بنا
پرانا لباس جو ان تمام نماز، تو دیکھیے کسی کا بھی اگر اس میں کوئی گندگی نہیں، غلاظت آپ کا ہے، ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے تو کپڑے آ رہے ہیں سیکنڈ ہینڈ 200 روپے میں جا کے، ہوتا ہے نا، اب میں پہنوں گا تو ایسا کچھ کپڑے اگر دینا نہیں ہے تو وہ فکر. اسی طرح جو تصویریں اگر چھپا دے کان تو تصویر آتی، چھوٹے چھوٹے مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے آتے نا لوگو، اس کا تو کوئی اتنے چھوٹے ہوتے کہ دکھتا ہی نہیں کچھ، لیکن اگر بڑے بھی ہو تو تصویر کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ 3 چیزوں کا ہونا، صورت کہلاتی. کیا کیا؟ وہ چیز کی آنکھ، ناک اور کان. اس لیے آپ دیکھیں گے سلیبس بکس سائنس جو عرب کے علاقوں میں وہ آنکھوں کو چلے، آنکھ اڑ گئی تو تصویر نہیں کہلائیں گے. یا پھر کیا کرتے، کان آنکھ تو تصویر صورت کے لیے ضروری ہے. تو اگر وہ 3 ایک بھی ہٹ جائے تو صورت نہیں، تینوں کا ہونا بیک وقت ضروری. ظاہر سی بات ہے آنکھیں ہٹا دے تو کارٹون نے اپنے آنکھیں نکال لی، اگر ہے بھی نہیں ہے تو کوئی اچھا ہی. دیکھیے آپ بہت سارے عرب کے علاقے میں آنکھیں نہیں ہوتی، کیریکٹر کی آنکھ نہیں ہوتی، خالی ایک نشانی رہتی ہے آنکھ. اسی لیے کرتے ہیں کہ آنکھ مٹ جائیں گی تو صورت نہیں، سنت نہیں گی تو بنانے بہر. تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. کپڑوں بھی ہوتا ہے، لوگ سوتے جیکٹ ایگل بنی کچھ بھی ہوتا نا، کبھی گھوڑا بنا شیر، لیکن اگر ان کی آنکھیں. اسی طرح جو ہے سردی کے اندر کچھ لوگ ایسے لباس پہنتے جو لمبے ہوتے ہیں، کوٹ بولتے. تو اگر آپ لانگ کوٹ وغیرہ ٹکنے نیچے نہیں جائیں گے. پولی ہے جو چیز کا وہ کپڑا اوپر سے نیچے جاتا ہے، پینٹ ہو، پیجامہ ہو، ایزار ہو، لنگی ہو، پتلو کچھ بھی ہو، وہ ٹکنے سے. یہ لانگ کوٹس کا بھی ابھی اتنے لمبے لیڑے اتنے پہنے جو ٹکنے. لانگ کوٹ جنرلی گھٹنے گھٹکاتے، لیکن کسی کے لمبے یاد کرے یہ یاد. اب آئیے موسم سردا مسائل تھے، اب ہم کیا کریں اس کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے. پہلی چیز یاد رکھیے، سردی کے اندر فطری اور طبعی چیز، سردی ایک موسم ہے وہ اللہ کی طرف، اس کو ہم کیسا ہو جاتا، سردی آگے اجاڑ سو ہڈیاں. اب سردی آ رہی ہے کو آتا ہوں، اب میرے کو یہ تکلیف سائنس ہے، نزلہ ہے، میرے کو سر فلاں ہوتا ہے، استما کا قبول کرے کہ یہ اللہ نعمت ہے. ہر سال موسم اگر آگے پی تو کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. کھیتی باڑی والوں سے پوچھیے موسم سے کیا ہوتا ہے. سردی اگر دبا کے نہ ہو، زبردست نہ ہو، تو آپ فصلوں پہ کیا اثر پڑتا ہے ان سے. دانے میں موٹا نہیں ہوتا ہے. سردی میں تیز دھوپ نہ ہو دوپہر کی تو کیڑا نہیں مر. گرمی اگر تیز نہ ہو، اس ٹائم پہ گرم نہ ہو، تو پھر کھیتی برابر سوکھنا چاہیے، اناج نکلنا چاہیے. ہر موسم کو اللہ رب العزت نے جو ہے زبردست انداز سے. میرے کو اگر کوئی لوگ کہتا تھا اب بارش آ رہی ہوتی، اجاڑ صورت، پانی گر رہا، ٹپ ٹپ آواز آئی، کپڑے فلاں ہو رہے، کیچڑ ہو رہا، نماز کو نکلو تو پچ پچ وہ گندگی، وہ ہمارا پرابلم نہ. موسم نعمت ہے اللہ، اس کو کیسے آپ کو یہ ہوتی نعمت اللہ تعالیٰ سے. موسم اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نعمت ہے. میرے کسی بیماری اور وجہ سے موسم برا والا کہنا صبر کے خلاف کام تو ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے کچھ وہ تمہارے لیے، ہو سکتا ہے تم خیر سمجھو جو لیے شر ہو، اللہ جان. ہر موسم میں خوبی ہے، ہر وقت میں خوبی ہے. ورنہ بہت سے لوگ سردی اور بارش میں، خاص گرمی میں نہیں کرتے. سردی بارش آ گئی نا میری ہڈیاں دکھا، یہ بارش میں کوستے. آئیے اس کے بعد دوسری چیز کو یاد رکھیں، موسم سے عبرتیں حاصل کریں. ہر موسم تو ہم سردی سے کیا عبرت حاصل کہ اللہ تعالیٰ کیسے مختلف کیسے جب ہم کی بارش ختم ہو اور سردی ہم سوچ ایک وقت ہم سوچے تھے کہ سردی کب ختم ہو، اسی وقت 1-2 مہینے بعد کرے تھے سب گرمی کے اللہ ہم کو عطا. ایک وقت جو ہے آپ بارش سے پریشان کرے اللہ بارش کرو، تو ایک وقت کے بدلنے سے انسان اس بات کو یاد رکھے، اپنے حالات کو یاد رکھے. دنیا کی آج جوانی میں شباب میں ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں سب کچھ کل بڑھاپا آنا ہے. کیسے موسم بدلتے نا، آج مالدار ہوں کل غریب. کیونکہ سردی گرمی میں تبدیلی، گرمی بارش میں تبدیلی، بارش سردی. تو اللہ بارش سے نصیحت حاصل کرو کہ اللہ زندگی کے دنیا کے ایسے حالات بدل. مطلب بارش ہو رہی ہے، لہلاتی فصلیں آپ دیکھا 4 مہینے بعد پتا نظر نہیں آ رہا آپ کو. کچھ جگہ تو جنگلوں میں جائیے تو عجیب ڈراؤنی آواز سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور اڑتے ہوا. جنگلوں میں دیکھیے کیسی آتی گرمی میں. ایسا آپ سوچ کے کبھی ہے تو کیا کبھی آپ کی جوانی ختم ہوگی؟ ہاں یہ نہیں ختم ہونے والی. موسم کیسے ختم، پیک پہ جا کے گر جاتے. کیا کبھی میں غریب ہوں گا؟ ہاں تم غریب نہیں، اللہ بکڑ ہو سکتے ہو، سوائے اللہ کا فضل ہو. پھر حالات بدل سکتے. صبر مت کرو. جوانی کا مطلب وقت کا صحیح عقل ہے تو فائدہ اٹھا لو. بڑھاپے میں بچوں کی مطلب بچپن ہے تو بال ہے، دانت ہے، طاقت ہے. بڑھاپے میں کیا ہو، طاقت دانت چل، بال چل. بچوں کے اوپر پیشہ پہ کیسا ہوا یہ تبدیلی دیکھ کر انسان بھاری ہے. ایک ٹائم کہہ رہا یا رب اس بارش کر دے، بہت زیادہ وقت آتا ہے چلا رہا یا رب بارش. موسم کی تبدیلیاں سکھاتی رہتی ہے نہ جانے کروڑ سال سے. تو ان جو قدرتی ہوتی نا اطراف میں بڑی نیش کے اندر سے عبرتیں حاصل کرے. موسم کیسے آگے جا رہا ہے، کیسے پیک پہ چڑھتا ہے تو لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہو، اور جب ڈھل جاتا ہے تو لگتا ہے گرمی کے دن آ گئے 7:15 بجے 8 بجے کیسے موقع بدل گیا. اب 4:45 بجے اور گرمی میں آرام سے راتوں میں انجوائے کر رہے ہیں، ککڑ آگ لگا لیں گے. اور ایسی موت کیا پھر اٹھا جائیں گے دوبارہ. جیسا میں جھاڑ سوکھ گیا، بارش رک گیا، سردی میں لہلہا گیا، پھر سوکھ گیا گرمی. بس زندگی موت اور پھر ایک زندگی. یہ بہرحال موسم. اسی طرح جو ہے موسم اللہ سے ہر موسم دیکھا اللہ سے میں بھی عافیت طلب کرنا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات آپ نے اللہ سے جو بھی چیزیں مانگی سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو جو انسان عافیت مانگے. اللہ سے جو بھی چیز مانگی جاتی ہے اللہ کو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے وہ یہ کہ اللہ سے انسان عافیت. عافیت کیا معنی ہے؟ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات. اللہ دنیا عافیت سے گزار دے، آخرت عافیت سے گزار دے. یہ سب سے اچھی دعا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند. عافیت، خیر اور خوبی سے کام ہو جائے، خیر و خوبی سے دنیا اور آخرت ڈر جائے. عافیت تو موسم کے لیے بھی عافیت، صحت کے لیے بھی عافیت مانگی، دنیا کے لیے عافیت، آخرت کے لیے عافیت مانگی، بچوں کے لیے عافیت. اور سب سے زیادہ جو اللہ پسند کوئی جملہ اس کے لیے خاص ثابت دعا کر لے اپنے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت
اپنے الفاظ میں بڑی اچھی دعا ہے، انہوں نے کہا اللہ کو بڑی پسند دعا عافیت۔ چلیے ٹھیک ہے، کی اور بھی دعا کے ساتھ آپ دیکھ سکتے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ سردی سے جو بچاؤ کی جو اختیار کر، ہمیشہ بچاؤ کی خاص طور سے ارے بیٹے رومال بن کے جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ارے بیٹے جیکٹ بنو، ارے ابا اپن پتھر کے میاں بھائی اپن کچھ نہیں ہوتا، بارش سمندر نہ چل جاتا، گاڑی کی کچھ بھی، یہ سب باتیں جو ہے فالتو سمجھو، کیا اس کی کوئی حقیقت دیکھیے۔ آپ بولے میرے کو مطلب میں بول رہا ہوں بچاؤ کرنا میرے کو سردی میں، آپ سردی کو محسوس سینس سمجھو، آپ اپنی ویک کر دے رہے ادھر بات لا، لیکن سردی گرمی بارش اپنا فزیکل اثر، جیسے میں کہوں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا میرے کو چٹکا نہیں لگتا، چٹکے کا نہیں لگنا اس سے تعلق ہے، یا تو ہاتھ کے خراب ہے تو دماغ، لیکن آگ فزیکل تو جلائیں گی نا ہاتھ کو، تو ایفیکٹ اس کا ہونے والا ہے۔ جیسے ایک آدمی بے ہوش اور بے ہوشی میں چمکیاں لپڑ گئی، اس نہیں رہتا، بے ہوش تھا کچھ اس کا آپریٹ ہوا اور ہو گیا، ایسا آپ بولتے ہیں ڈاکٹر دانت کا علاج کرا تو کچھ کھاؤ مت سن رہتا، گرم پئیں گے گرم کھا لیں گے بعد میں، یہ تو خالی سینسز کی وجہ سے، فزیکل افیکٹ تو چیزوں کا ہوگا ہی نا آپ کے سے۔ تو کیا بول رہا اپنا نوجوان بیوی اپن آدھی رات کو نکل گئی، ٹھیک ہے بھائی ویک کر دی، لیکن سردی گرمی فزیکل امپیکٹ ہے، وہ لگتی ہے، وہ ٹیمپریچر ایسا نہیں ہو رہا کہ اپنا ڈگری الگ مینٹ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، اس کا فزیکل ہوتا ہے، اور آپ کو کی عمر کے بعد اس کی آئیں گی، بالکل آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سردی گرمی اس کی تدابیر ہے، گرمی کے اندر سر رومال وغیرہ ڈالا، گرمی کی شدت سے بچنے آپ نے سر پہ پانی ڈال کے بگا کتنی، یہ کہاں سے لایا ہم کو سردی، نوجوان بہت زیادہ یہ کر فل سردی کے اندر میں شرٹ اتار کھڑا رہتا بولے جا کے، یہ جذبات ہے، لیکن اس کا فزیکل اثر برا ہونے، ایسا نہیں کرنا بنایا ہے۔ سردی سے میرے آپ کریں، گھر والے کو کھا کے سردی نہیں ہوتی بولنے سے آپ کو اس سے کوئی مطلب کوئی آپ کا بہت مسئلے کی علامت، احتیاط کرنا، اسی اور ماحول میں بھی نوجوانوں کا کو آگے بن گیا، ممی بنا دی بچہ آ گیا سر جا کے کان میں دوا بھی کھا کے آؤں گا تو سردی نہیں تھا، گرم پیاؤں گا پانی، احتیاط کر۔ اسی طرح جو ہے کیا ہے موسم سرما میں روزے رکھے اور رات کی موسم دیکھ چکے، حدیث کے الفاظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا موسم ان کے لیے بہار کا موسم ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے روزہ رکھتے اس کی راتیں تک، تو یہ دو کام کر، روزہ رات میں نہیں، اور ہر چیز میں اعتدال ہے تو اس میں بھی اعتدال، پورے 4 مہینے سے نہیں رکھنا، اعتدال کیسے رکھیے راتوں میں، اسی طرح جو ہے موسم میں رکھیے، جو تکلیفیں وغیرہ اس پہ صبر، ہڈیوں کی تکلیف، زخم اگر مار لگا تو سر گرمی میں اتنا محسوس، سردی مار لگا نا تو شدت الگ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی مار آپ کو 10 سال والی بھی لگا، سردی کے موسم آنے میں پین کرتا ہے، باقی سردی کا موسم تو لاتا ہے، صبر کر، جزا فضا نہیں، چونکہ زمان فاز ہے چونکہ اس لیے اللہ کو برا لگتا ہے، لہٰذا صبر، عمر کے اعتبار ہوتی ہے تو ایک موسم سردی کا ہے تو گرمی کا بھی اللہ نے دیا مختلف، اسی طرح یاد رکھیے سردی کے موسم میں غریبوں، آپ برفیلی علاقوں میں رہتے ہیں، غریب لوگ آپ کو پتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے گیس جلا کے ان کو گرم کیا، ہیٹر کے ذریعے کہیں گرم کیا، لکڑیوں کے ذریعے بھی، اور ہمارے علاقوں میں تو لکڑی جیکٹ وغیرہ مل جائے الحمدللہ، ہم کرتے جو ہو، کسی کا گیس بل بھر کر، کسی کو فائر ووڈ دیکھ کر، ہے نا، کسی کو گرمی کا اور ہیٹر وغیرہ چادر وغیرہ جو کچھ ہو سکتا، دیکھیے گرمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، بارش میں ایک پلاسٹک بھی مل جائے نا، وہ پنی آج کل اتنا پلاسٹک تو بھی اس کو شیڈ ملا، کوئی وہ بینر پھینک دے سہارا ہو جائے، سردی کی مار سکتا آپ کہیں بھی جائیں گے تو ہوتی ہے ٹھنڈا کھا پورے علاقے میں، اور ہم سرد علاقوں میں رہتے تو ہم کو میں اگر آپ کو جموں کشمیر آپ محسوس ہے علاقہ سر تو غریبوں کا بہت امپورٹنٹ، ہم کبھی بھی ہمارے کسی چیز میں غریب تو ان کا خاص سردی میں خاص طور کئی رپورٹس موجود، اور خاص طور سے ان علاقوں میں جب سردی ہمیشہ نہیں اچانک ہو جاتی ہے تیار نہیں ہوتا تو غریبوں شالز کمبلس کوئی بھی کام کر، ہمارے پاس سامان ہے، میں چھوٹے تھے تو ایک چیپٹر تھا، چیپٹر کیا تھا، ایک آدمی ہوتا ہے وہ محلے میں آتا ہے اور سردی تو 2 راتوں تک لوگوں کے چادر اوڑھنے کے لیے غریب ہے تو لوگ بیکاری ہے، پھر ایک دن کیا ہوتا ہے صبح کی ڈیتھ ہو جاتی تو ہر آدمی لا کے تو مرے ہوئے آدمی میں زندہ مانگتا تھا، سردی ہوتی اس کا رائٹر کا لکھنے کا مقصد تھا کہ لوگ جب ضرورت ہے جب مدد نہیں کرتے مردہ ہوتے آدمی ہے چادر لا کے جب مانگتا دینا چاہیے، وہ آپ خاص کا کھانے پینے سے بھی کر سکتے، آپ کو پتا ہے نا سردی اور گرمی کی بھی الگ ہوتے اور سردی اور گرمی کوانٹٹی بھی الگ بنا ہے، دیکھا جو آپ کی تو کھانا کم، شادی اگر سردی تو کھانا زیادہ بنایا تھا، حالانکہ کوانٹٹی آف پر باڈی بھی کیا کرتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہو ہیٹ جنریٹ، سردی کے موسم میں کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، ہیٹ جنریٹ کرتی کھانے کو بریک کر، وہ آپ کوک سے پوچھے کہ وہ سردی گرمی میں ویسے پسینہ آتا آپ بولتے ہیں کھانا نہیں کھایا جا رہا، سردی کا ویسا کھانے سے مدد فزیکل کپڑا لکڑی گیس ہیٹر اسٹک بل بھی ہو سکتا کرے، یا ہیٹر وغیرہ اگر ان کو بول دے کہ میرے پاس گیزر ہے آپ کو کبھی ضرورت پڑی تو مجھ سے آپ پانی کر سکتے تھے، یہ سب ساری چیزیں شیئرنگ میں سب سکتا ہے، دنیا زندگی گزاری جاتی ہے، حدیث میں الفاظ ہے نا 2 لوگ کھانا ہے تو 3 کا ہے تو 4 مطلب ہو جاتا ہے ایڈجسٹ، بس آئیے بیٹھی بس ہو جاتا ہے، ہم لوگ بہرحال اس میں سلف کا واقعہ ہے 30 لوگ کھانے گئے، اب ان کے پاس روٹیاں بہت کم تھی، 11 کیسے کریں گے، ایک آدمی نے زیادہ کھایا بھی تو میرے پاس کھانا دعوت بھی کیا دیا بجھا دیا 10 روٹی کیا کریں گے، سوچا کہ دیا بجھا دو ایک آدمی لے لیں گا، بعد میں اپنی عزت لفظی بچانا ہے کھانا بھی کھلانا تو رکھ دیا 10 روٹی، صبح جب فجر میں اٹھتے 10 کی 10 پوری، کیونکہ جب لائے تھے نا تو سب کو لگا 10 روٹی میں نہیں کھاتا ہوں، اس نے بھی نہیں کھا، تو یہ جذبہ ہوتا ہے دوسروں کے، اور دین و اسلام یہ جذبہ سکھا، یہ جذبہ سکھا، جنگ یرموک کا مشہور واقعہ بہت مشہور، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت مشہور، کیا واقعہ جنگ ختم ہو یہ لوگ نکلتے نا پانی پلانے، ایک آدھی آدمی کو زندہ رہے گی موت کے قریب پانی پلا، زخمی ہوتے تھے لوگ تھوڑی دیر بعد، ہر کوئی جنگ میں گری ہر آدمی تھوڑی دیر بعد مرتے، لوگ جا کے اٹھاتے تھے کوشش کرتے تھے کہ بچتا تو نہیں تھا اس زمانے دین آلسو پانی پلا کچھ کرتے، مشہور واقعہ ایک تعبیر ہے کہ میں جنگ اور ایک طرف کی آواز ہے، ایک صحابی کرانے کی آواز، میں بھاگا اسی کرانے کی آواز ہے تو نے کہا پھر میں وہاں بھاگا گیا کو پلانے گیا تو ایک اور کرانے انہیں کہا اس کو پہلے پلا دو، میں ان تیسروں کے پانی ڈالنے سے روح قبض ہو گئی، ان کے پاس آ گیا تو مرنے سے پہلے بھی وہ ترجیح اپنے اوپر کہ پہلے وہ کتنی بڑی بات، سردی اور گرمی اپنے پڑوسیوں کو سوچنا، ہم ظاہر سی بات ہے انصار کا جذبہ نہیں اللہ دے نہیں رکھتے
کہ اپنا میں کہہ رہا ہوں جو ہے اس میں سے بانٹنے کا. مثال کے طور پر ایک بہت مالدار گھر 10 جوڑے اپنے ایک ایکسٹرا لا کے ایکسٹرا نہیں کر 10 کلو اناج لے آدھا کلو اناج چلتے کر سکتے نیکی کرنے کے. سردی کے اندر یہ کبھی کبھار کچھ علاقوں میں سردی کی وجہ سے روزی روٹی بند ہو جاتی ہے, بولتے ہیں نا موسم کی وجہ سے ہمارے کیسے کریں گے, کرو نا کچھ سوچ رکھے تو سب کچھ ہوتا ہے بھائی. میں کیا کروں گا تو خالی 1 لاکھ نہیں ہوتا بھائی, 10 روپے میں بہت کچھ ہوتا ہے کرنے والوں کے لیے, لاکھ روپے نہیں ہوتا جس کو نہیں کرنا. تو لوگوں کی کوشش کریں جو کچھ بھی بتتا ہے اسی طرح جو ہے دوسروں کو تکلیف دے, جیسا کہ اس موسم میں راتیں محلوں میں حرام بھی ہے نا, کیا بولے جو تکلیف مند ہو. ہاں ٹھیک, گاڑیوں کو خواہ کے راستوں پہ آگ لگ, سڑکیں خراب, گڑے اور دھواں نکل رہا ہے, کیا ٹائر جلا, اتنا ڈینس اس کا اسموک ہوتا ہے نا, ہر سننے والے کو ٹائر جلا دے رہے ہیں. آگ کے نام پر لوگوں کے گھر کے دروازے توڑ کے لا لے رہے ہیں, فلاں اس کے گھر میں اٹھا لی, آگ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اس کی میں کیا ہو رہا ہے, گاڑیوں گھروں کو نقصان ہو رہا ہے, بچوں کو نقصان, جانوروں کو نقصان, بڑی آگ جھاڑ پہ جل گئے. بہت احتیاط, کسی کو بھی کوئی کسی عام بات ہے سردی میں جو میں نے دیکھا, بڑوں کو بھی اگر تمیز بھی یاد رکھ, کنٹرول میں رہی, آگ کبھی بھی کنٹرول سے باہر رہیں گی. دیکھیے آپ کے انجن میں بھی آگ جلتی ہے تو گاڑی چل, صحیح بات ہے, لیکن کتنے کنٹرول انوائرمنٹ میں جلتی ہے آگ کو جب بھی انلمیٹڈ آپ نے, تو یہ کسی کو بخش نہیں, اس سے کسی کو بھی کھا جاتی ہے نا, ہر چیز کھا جاتی ہے. کیا بچتا ہے, کپڑا جلا دیتی, پیپر جلا دیتی, انسان جلا دیتی ہے. بالوں کو لگ گئی تو کبھی کاٹن کی آگ دیکھی, کپاس میں جب آگ لگ گئی تو کبھی تجربہ کرو مت, یہ میں نے دیکھا کپاس کو آگ لگ گئی, پانی میں ڈباؤ, آگ لگی گا پھر رکھو 10 منٹ پھر آگ لگی کیونکہ اس کے اندر باقی ہے, بچتا نہیں کوئی. اور آپ کو ایسا لگ رہا مذاق ہے, نوجوانوں نے ایک بار جلا دیا تو جب لگتی ہے وہ ڈینجرس چیز, ٹھیک ہے, صرف کنٹرول میں رہی تو اس کا فائدہ ہے. کنٹرول کبھی بھی بہت احتیاط کرے کہ نقصان نہ ہو. یاد رکھیں جس طرح سے ہم ان کی آنکھ سے پناہ مانگے اس سورۃ دہر آیت لا یرا شمس, وہاں نہ دھوپ کی حد ہوں, اس کے لیے معلوم ہے جنتیوں وہاں نہ کی حد دیکھیں گے, نہ سردی کی شدت دیکھ, مطلب مومن جب جنت نہ دھوپ کی شدت دیکھیں نہ سردی کی. علماء لکھتے ہیں کہ جنت میں معتدل ٹیمپریچر ہوں گا, ایک کو اچھا لگتا ہے لیکن ایک زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایک ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے. زمہری کئی ضعیف الفاظ آتے ہیں, ان کا ایک حصہ ہے زمہری ٹھنڈک ہے وہاں ٹھنڈ, لیکن اس آیت سے اندازہ تو وہاں نہ ہوگی شدت ہوں نہ سردی کی, مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ہے ٹھنڈک والا تو اس سے. حالانکہ میجر اسکالرز باقی جو حدیث ہے جہنم کے ٹھنڈے حصے جس میں یہ بھی الفاظ جنوں کو برف کا عذاب وہ بھی روایت ہے, لیکن بہرحال ہوتا ہے تو کچھ حال کیا ٹھنڈک کا بھی عذاب ہو سکتا ہے. چلے دونوں سے ہم پناہ مانگے, ہم آخر ہونے والے ہر عذاب سے ٹھنڈا اور گرم میں. تو بہرحال جو سردی کا موسم اس کے مسائل اور مسائل کے ساتھ ساتھ پہلے ہم نے ایک فضیلت دیکھی سردی کی جو اللہ کے رسول سے فرمائی, اس کے بعد ہم نے مسائل دیکھے اور اس کے بعد سردی یہ چند باتیں مناسب سے میں رکھوں گرمی کے لیکچر میں, اور انشاءاللہ کی بارش کیا ہوتے ہیں اور اس کے کہیں گے. تو بہرحال اپنی بات کو ہم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام موت فرمائے, اللہ رب العزت ہر حال میں, اللہ رب العزت ہر موت اس کے نجات ہمیں, اللہ رب خاتمہ ہمارا سبحان رب السلام. کوئی بات اس درس سے نہ پوچھ لے. بسم اللہ الرحمن العالمین وعلی لسانی و قولی. سوالات میں یہ تھا کہ میں پڑھائی کے لیے دوسرے یہاں برف باری میں نماز جمع کرنی کیا یہ ہے, اور نماز جمع شرائط کیا ہے. تو دیکھیے برف باری کے نماز جمع کرنے کی شرائط کیا ہے, تو نماز جمع کے لیے یا تو آپ سفر میں ہو تو نماز جمع خسر بھی ہو, لیکن اگر نہ بھی ہو تو مخصوص کنڈیشن اندر آپ اپنے علاقوں کے اندر بھی مخصوص حالت میں ریگولرلی نہیں کر سکتے, مخصوص حالت میں ٹیم میں رہتے ہوئے بھی آپ نماز کر سکیں. نبی کریم نے کیا, جبکہ صحابہ کہتے کوئی بارش میں تو کیا ہی جاتا تھا کہ نماز ہوتی اسی پڑھ لی جائے, لیکن آپ نے بغیر اس کی پوچھا گیا کیوں, اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ ہو یہ کیا مشقت نہ ہو تو ضرورت پڑ رہی ہے کیا سر, جیسے مثال کے طور پر مجھے آپریشن دوسرے 6 گھنٹے کا, تو اثر کیسے پڑھوں, تو میں کیا کروں گا سر, ملا لوں گا کھڑا ہو جاؤں گا. کچھ لوگ ہوتے جو لمبے 4-6 سے پہلے ہم نے کمپلیٹ اس میں کور کی کہ کیسے وہ آدمی, جیسا کہ ایک ہارٹ کی سرجری 8 آورز سے کئی نماز, تو 2 نمازیں تو ایٹ لیسٹ اول وقت ظہر اثر جمع کر لی, تو سمجھو 11-11:30 بجے آپ نے ڈاکٹر ٹائم دیا پیشنٹ کو, 12 بجے ظہر اثر پڑھ لی. اب آپ کا ٹائم کب تک, مطلب عشاء کے اینڈ تک آپ کا ٹائم ہے, اس کے بعد آپ بہ رہے. تو نماز کو ملانے کے ایک سفر میں آپ کر سکتے, دوسرا سفر کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا برف باری ہوتی, برف گرتی, سنو فال ہوتی, تو سنو فال میں ایک جگہ سنو فال ہوتی, دروازے تک کہاں سے بار بار جائیں گے کو صاف کریں, کیسے پیدل جائیں, میں چلنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا وہ آپ کے علاقے میں اگر مسجد والے مسجد پلان کر رہی تو آپ کر لیا, وہاں کا میں چونکہ آپ کا ہے کہ وہاں جماعت کو جمع کر لے 2 نمازوں کو, تو شہر سے کسی جماعت نے ہی کام کر لیا, مسجد کی طرف سے یہ ہو رہا ہے تو بالکل آپ کی علماء اس میں شامل ہے. تو وہاں کی بات کریں تو وہاں برف کی بارش کی کیا سکتا ہے, آندھی طوفان زلزلوں میں, اب آپ ایڈ دے رہے ہیں, لوگوں کو مدد کر رہے ہیں, باڑھ آئی ہوئی ہے, کہاں وضو کیا بار بار پانی تو ہر جگہ, وضو کو پانی ملنا, پھر آپ کو اتنے ٹائم ملنا, جگہ ملنا, اب جیسی موقع ملے 2 نمازیں پڑھے, پھر اب زلزلوں میں تو وقت بغیر سفر جمع کرنے میں 4 ظہر اور 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء جو فرض ہوتی, سفر میں آپ جمع بھی کر سکتے ہیں. اور خسر مطلب ہاف ہو جاتی, فجر کی 2 رہتی, ظہر 4 کی 2 ہو جاتی ہے, عصر 4 کی 2 ہو جاتی ہے, مطلب 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جاتی ہے, باقی تو یہ آپ انشاءاللہ سوال کیا قضاء حاجت کیا ٹشو کا استعمال کر سکتے, سردیوں میں لی جائے خل لی جائے, تو سوال ہے کہ اگر آپ پانی کے استعمال پہ قادر نہ ہو تو پھر یہ آپ کی, لیکن میں کہوں گا آپ گرم پانی کا استعمال, گرم پانی, اس لیے کہ قضاء حاجت کو جانے کے بعد
پانی سے کرنا صاف پانی سے نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ سیکنڈ ڈھیلوں سے کرنا ہے. پیشاب کے لیے ڈھیلے پتھر کا استعمال, پتھر ڈھیلے کا استعمال, اور وہ نہ ہو تو میں ٹشو وغیرہ کا استعمال کرے, پھر پانی مل جائے تو پھر ٹھیک ہے. تو لہٰذا ٹشو کی جگہ ڈھیلو, ٹھیک ہے, ڈھیلا اینٹ وغیرہ جو یہ پتھر 3 صاف کرنا, ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ خزائن ٹشو وغیرہ استعمال سے صاف تو ہو جائیں گا, لیکن پوری میں آپ کر سکتے ہیں تاکہ پھر جب آپ ایسی جگہ چل جائے جہاں پانی ہو. کسی نے سوال کیا لوگ سردی میں اکثر نہ اور ان کے پاس سے بدبو آتی ہے, کچھ دیکھیے سب سے پہلی چیز صاف ستھرا. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ انہیں میں زیادہ وہ کم بھی اگر مشقت کرے تو اسمیل بدبو ہوتی ہے پسینے, دیکھیے ان کے منہ سے زیادہ بدبو, سانس لیتے, ہر کسی کا الگ معاملہ. لہٰذا ایسا شخص کیا کرے کہ پانی کے استعمال پہ سردی کی وجہ تو کم از کم ان اعضاء کو صاف کرے جن اعضاء سے زیادہ اسمیل ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ اگر پسینے سے بدبو آتی ہے یا نہیں نہانے سے ہوتا ہے اس کا آن پٹ بغل, جس تو کیا کرے اس کو واش کر لے. کیسے واش کریں گے؟ سمپل کپڑے کو پانی میں بھگائے, گرم پانی میں صفائی کر لے. سمجھتا ہوں کچھ حد تک تو اس گلے پہ آ رہا ہے تو اس کو زیادہ صاف یہ سب اس پڑے گا اگر وہ قادر نہیں ہے پر پانی کے مال پر جیسے. اور اگر ایسا مسئلہ ہے کسی کو تو وہ لوگوں سے کہہ بھی سکتا ہے, پانی پاتا ہوں لوگ کہتے ہیں اسمیل آتی ہے تو پلیز آپ اگر دور رہے تو ہوتا ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے. جیسا مثال کے طور پہ اگر روزے سے ہیں, کبھی ہوتا ہے روزے سے کی حالت میں نان مستدیق آ کے بات کرتے تو بولنا پڑتا ہے تو آپ کو اسمیل. روزے میں کیا ہوتا ہے بہت دیر تک وہ کیا ہے نا منہ کی بدبو نہیں ہوتی, میدا خالی ہوتا ہے نا تو اسمیل کرتا ہے اندر پیپڑ میں ہو جا رہی ہے نا اندر تک جاتی ہے, تو میدا بھی خالی ہے, ان کی اسمیل بہت زیادہ, بولنا پڑتا ہے کہ یا پھر کسی سے بات کر یوں بات کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سمجھیں گے. تو پھر ایسا آدمی کیا کرے, ان کو بتائے کہ میں نہیں پاتا ہوں کہ اسمیل آتی ہے تھوڑا آپ. باقی اگر وہ سستی کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کو پکڑو, ڈرم کے اندر صرف ڈالو اور اس کو ڈبا کے نہیں. یہ صرف سستی کی وجہ سے ہوتا ہے نا, کچھ اتنا پانی سے وہ رہتا ہے جیسا وہ آپ نے دیکھا جانوروں کے اندر خاص طور سے گائے بیل پانی کو برداشت نہیں کرتے. بھینس سے تو پانی میں پڑی ہے, آپ گائے میں پانی ڈالی ویسے کرتی ہے اسکن کو اور پانی گر جاتا ہے, اس کا پسند نہیں ہے. بھینس کو پانی بہت پسند آتا ہے, اس کو تو پھر آپ کو پکڑ کے دھونا ہے اسی طرح. بہرحال اس کو نلا دیجیے, بڑا آدمی تو نلا سکتے, کھانے کی عادی ہے, اس کی شادی ہے تو نلاتے نا اس کو پورے دوست مل کر نلا دے بیچارے, وہ کرے کہ اپنا پیاتا تو چلو آج دھلا دیتے. بہرحال کیا کریں, اگر بیوی سے کر رہا ہے تو مینٹین کریں. سیکنڈ یہ بھی وغیرہ لگائے یا اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس اسمیل خوشبو لگائے, تھوڑی فریگرنس عطر جو بھی بہرحال ہو, یا اس کے بعد اس کا اتنا پیسہ نہیں تو بول دیا. کچھ جگہ لوگوں کو آپ بھی بینیفٹ دینا چاہیے حالات, جیسے مثال تو ایک آدمی بہت گندا دکھ رہا ہے, گندا کیوں رہتے ہو, کیا نہائیں گا کہاں جا کے, نالے میں ندیاں بھی نہیں نا تو کیا بولیں گے. پہلے تو ندیاں تھی تو کمپلین کر سکتے, پرابلم ہو تو ایکسپٹ بھی کرنا پڑتا بہرحال, لیکن ایک عام آدمی روٹ نہ ہے. ایک سوال کیا جان بوجھ کر نماز کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کو معاف کر. جان بوجھ بہت بڑا ہیوج, میں علماء کی فتاوی کوئی برداشت, جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑ لیز در کافر ہو جاتا ہے. جان بوجھ کے ایک نماز میں پر آدمی آپ کو کیا بول رہے, ہاں نماز جان بوجھ کر لگا رہے بھائی چلو نا جاؤ تم نہ جا کر نماز نہ پڑھ کر آپشن آپٹ کیا نا تم جا کے یاد بھی دلا اذان تو وہ بھی یاد نہیں ہے, غافل ہوں گے پھر بھی یاد دلا نہیں جان بوجھ. اب اور کیا ٹھیک ہے, بہت چونکہ نماز کی فضیلت لیکچر نہیں جا رہا, لیکچر ہے تفصیلات دیکھیں. اور بے نمازی ابھی میں اس کو حدیث حساب فرعون قارون امیہ بن خلف مطلب بدترین درجے کی. اسی طرح صحابہ کی بات ہے, صحابہ کی کسی کو کافر ان کے دور سوائے نماز اور کسی کو کافر نہیں بولتا, کو نماز توحید علماء کی فتاوی یہاں تک موجود کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے اسی کا روزہ اسی کی زکات, جو توحید پر ایک اللہ کو ماننے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا حج بھی نہیں, روزہ بھی نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا لیکن زکات برابر روزے برابر کرتا, حج نماز نہیں پڑھا تیری یہ تین کے دونوں کنڈیشن کے بعد 3 باقی. کسی نے ایک سوال کیا فجر کی نماز جمع نہ پڑھا گناہ ہے؟ دیکھیے مسجد جماعت سے کیوں نہیں پڑھ رہا اسی کہ وہ آدمی جانتا ہے, لیکن کچھ ہر نماز کو باجماعت پڑھے وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے. جیسے ایک میں مثال دیتا ہوں, علی واقعہ سناتا ہوں. ایک ہمارے جاننے والے فجر کو نماز نہیں آتے تھے, تو آپ پوری چرچا ہو گئی نا چاچا, ایک بار ایسی پوچھ لیا ہمت کر کے فجر کے اندر دکھ جاتے ہیں, تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بعد میں جواب دوں کہ کیسے جو ہم کو لگا بینا. پھر اس کے بعد کسی سے معلوم کیا تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایکچولی وہ پتا چلے پیچھے پڑ گئے نوجوان ہے تو رکھیے. وہ یہ ہے کہ مجھے جو رات میں تو بیماری تھی, میں رات میں تو مغرب کے بعد لے جاتے تھے, پھر فجر تک نہیں, پھر سورج نکلنے کے بعد بالکل بلائنڈ. بولے میں لوگوں کو سمجھاؤں گا اور میں خود سمجھوں گا کیسا کہ میں رات میں تو کبھی کبھار عشاء وغیرہ لے کے آ جاتے, کسی کیا مجبور بہرحال, لیکن جماعت سے مسجد جا کر پڑھنا یہی بات ہے. جی فیض بھائی میرا سوال ہے کہ وضو سیکنڈ بار ہو جاتا ہے, تھرڈ کبھی کبھی شک آتا ہے تو فورتھ میں بھی کر لیتے, فورتھ بار وضو کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر دعا خارج واپس سے پھر وضو کر. میں نے سوال کیا کہ وضو کر لیے 3 بار دھو لیا پھر بھی ڈاؤٹ ہو, فورتھ بار ڈاؤٹ کی بیسس 4 ٹائم نہیں, میکس لمٹ 3, ایک بار میں وضو نہ دھلے 2 بار میں میکس 4 نہیں کر سکتے, جائز ہی نہیں. 3 ٹائم میکس لمٹ ہے آپ کو دی. میں نے ایسا کہا نا کچھ لوگوں کو شک ہوتا 40 بار دھو رہے وضو نہیں ہوتا, پھر آپ کا باقی وضو پھر کرنا پڑے گا. وضو میں آپ نے ناجائز طریقے سے تھوڑی کر سکتے آپ کی 4 5 بار, تو آپ کیا کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بار دو اٹھنے کے بعد دیکھا کچھ حصہ سوکھتی ہے. یہاں بھی ایک چیز آپ کے سوال آیا تو بتا دیتا ہوں, اگر وہ اعضا سوکھا ہے تو آپ اس کو جا کے دھو سکتے ہیں, تب کہ دوسرے اعضا کو آپ نے سکھایا نہ ہو. جیسا میں وضو کرے گیا اور ٹاول سے شروع کر دیا اور کسی نے بولا کوئی
تو آپ خالی کھول سکتا ہوں میں نے کیا کیا سکھانا شروع کر دیا تھا باڈی کو. آپ پورا وضو پھر سے کرنا پڑے گا. سمجھو آپ اٹھے اور کسی نے ٹکنے کی اچھے خاص حصہ رہتا ہے, ٹکنے جنرلی سوکھا رہ جاتا, تو کوئی کہتا ہے سوکھا ہے, تو اس سے پہلے اس ہو سکتا ہے کہ اس نے آنکھ پوچھ نہ کیا ہو. اگر آنکھ پوچھ شروع کر دیا, اسے بولا ٹکنا سوکھا ہے, تو اس کو پھر جا کے وضو کرنا پڑے. خالی ٹکنا دھونے سے مسئلہ حل لوگوں کو علم نہیں ہوتا. میں نے ایک بار ایک صاحب کو دیکھا نماز میں آئے, رکعت کھڑے ہوئے, نماز توڑے چلے گئے, پھر پیر دھو کے آگے, پھر پیچھے کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں, پوچھا آپ نے رکعت بند جا کے پیر دھو کے, تو بولے میں پیر دھونا, تو بولے پھر رکعت توڑا گیا پیر دھو کے. آپ پیر دھونے سے انہوں نے پورا آنکھ پوچھ لیا, تو اس سے پہلے آپ کو پورا وضو کرنے کی, میرے کو لگا کہ جتنا پہلے ہو گیا وہ کنسیڈر ہو گیا, اب میں خالی پیر. تو لوگوں کو علم, ٹھیک ہے, لہٰذا آپ میکسیمم شک کے بنیاد پہ یہ شیطان کی طرف سے عبادتوں بھی کام نہیں. اب بھائی نے ایک اور سوال پوچھا کہ میں وضو کر رہا ہوں تو چیزیں ایڈ کر, وضو کر رہا ہوں اور ہوا خارج ہو, وضو کر لیا اور ہوا خارج, مطلب وضو کر ہی رہا ہوں, اس منہ میں پانی مارا ہوا خارج, شروع کرنا پڑے گا, پھر سٹارٹ لیں گے, ختم ہو گیا پھر سٹارٹ لیں گے, پھر سے وضو. اب کر کے اٹھ گیا ہوا خارج, دوران وضو بھی ہوا خارج ہو, تو آپ کو وضو کر کے اٹھ گیا تو بھی آپ کو. اب بہت سے لوگ سوال کرتے, ٹھیک ہے پیشاب نکل, پیخانہ نکل ٹوٹ رہا, سمجھ ہوا خارج پہ پھول کیا ہے, پیشاب یا پیخانی جگہ سے کوئی نکل جاتا ہے وضو ٹوٹ, چیزیں نکلنے سے غسل بھی ٹوٹ, جیسا منی نکل جاتا ہے, منی کے علاوہ کچھ مادے نکل ٹوٹا, پیشاب نکلا وضو ٹوٹا, مزی نکل ٹوٹا ہے نا, وہ ساری چیزیں, پیخانہ ہو وضو ٹوٹا, ہوا خارج ہو گیا. اور اس کی کئی اقسام بہرحال وہ کرتے ہیں, تو بہرحال وہاں سے کوئی بھی چیز سمپل ایک دو کے دوران بھی آپ کو جائیں گے تو پھر سے 3 بار سے زیادہ. اگر کسی کو شک ہو رہا ہے سو کی حقیقت اور اس کا وسپرس سیٹانک وسپرس کے اور ان کا علاج کیسے, 3 بار سے زیادہ تو آپ بھی کو آزاد سوچ کر بیٹھنا ہے, منیمم 1, اور 1 میں بھی ہوگا تو کافی ہے, کوئی سیکنڈ ٹائم ضرورت نہیں ہے. لگتا ہے 1 میں چلتا ہے یہ آزاد میکس, یہاں پر انڈیا میں سب 3 میں چلتے ہیں, 3 بار ہاتھ, 3 سب 3 بار نہیں ہے, 1 ٹائم انف, 2 ٹائم مور دین انف, 3 ٹائم میکس, اس سے زیادہ نہ جائے انشاءاللہ. اسی عالمین للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.